خاور پوائنٹ میں خوش آمدید. چلو آپ ساتھ چلتے ہیں. بائے شمسہ اقبال. قسط نمبر 23. میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں. کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ اس نے ڈائریکٹ سوال پوچھا. ماہین کی لرزتی پلکیں اور کپکپاتے ہاتھ اس کی حالت کو عیاں کر رہے تھے. مجھے جواب چاہیے ماہی، ہاں یا نہ. ہادی نے کچھ دیر جواب نہ پا کر پھر سوال کیا. ماہین نے آنکھیں بند کر کے ان لمحوں کی خوبصورتی کو محسوس کیا. پھر وردی جب نظروں کے سامنے آئی تو اس نے دل کی سب باتوں، سب اشاروں، سب فریادوں کو نظر انداز کیا. محبت ڈھہ گئی تھی، خوف بازی لے گیا تھا. محبت کے ملبے پر وہ گردن اکڑائے کھڑا تھا. محبت کی روح پھڑ پھڑا رہی تھی. ماہین کے منہ سے نکلنے والے الفاظ محبت کے کانوں میں سور کی مانند پھونکے جانے والے تھے. ماہین نے سر اٹھایا. ایک پل کو ہادی کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں پاکیزہ محبت کی روشنی نون کی مانند چمک رہی تھی. محبت نے ہچکی بھری. خوف پل بھر کو لڑکھڑایا مگر اپنی جگہ پر قائم رہا. ماہین نے نظریں جھکا لی. آنکھوں اور امید بھری نظروں کے سحر سے وہ بچ گئی تھی. محبت کی آخری امید بھی دم توڑ گئی. ماہین نے گلا کھنکھارا، پھر بولنا شروع کیا. میں ایک آرمی آفیسر. اس کے کچھ کہنے سے پہلے ہی ہادی نے اس کا ہاتھ تھام لیا. الفاظ زبان پر ہی دم توڑ گئے. اس نے حیرت سے نظریں اوپر کو اٹھائیں. نظروں کا سحر پھر سے قائم ہوا. تم مجھ سے محبت کرتی ہو ماہی؟ ماہین کو سمجھ نہیں آیا وہ پوچھ رہا تھا یا بتا رہا تھا. ماہین چپ رہی. ہادی نے اس کا ہاتھ تھاما اور عین اپنے دل کے اوپر رکھ دیا. ماہین کی اپنی دھڑکن تھمی تھی. اسے اپنے ہاتھ کے نیچے اس کا دل دھڑکتا محسوس ہو رہا تھا. لمحوں میں وہ سحر قائم ہوا تھا جو صدیوں تک یاد رکھا جانے والا تھا. محبت کا سحر. مجھ سے محبت کرتی ہو ماہی؟ ماہین کے لیے اب انکار مشکل ہو رہا تھا. خوف لڑکھڑا رہا تھا. محبت میں توانائی آ رہی تھی. ماہین نے سحر زدہ ہو کر جذبات میں سر ہلایا. محبت مسکرائی. خوف زدہ ہوا تھا. محبت لڑکھڑاتی ہوئی اٹھ رہی تھی. اس کے چہرے پر امید تھی، خوشی تھی. ہادی اٹھ کر بیڈ پر اس کے پاس بیٹھا. ہاتھ ابھی بھی دل پر موجود تھا. وہ اس کی دھڑکن محسوس کر سکتی تھی. مجھ سے شادی کرو گی ماہی؟ ہادی نے اپنا پہلا سوال دہرایا. خوف ابھی لڑکھڑا رہا تھا. اس نے پھر اپنا تسلط قائم کرنے کی کوشش کی. ماہین نے نفی میں سر ہلانا چاہا. ہادی نے ایک بازو اس کے گرد حائل کرتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لگایا. اس کا سر اپنے عین دل کے مقام پہ رکھا. ہاتھ ابھی بھی اس جگہ پر ہادی کے ہاتھ میں دبا ہوا تھا. محبت پر عزم سی کھڑی ہو گئی تھی. خوف لڑکھڑاتے لڑکھڑاتے آخرکار ڈھہ گیا تھا. مجھ سے شادی کرو گی ماہی؟ ہادی نے سوال پھر دہرایا. ماہین اس کی دھڑکن کو سن رہی تھی، محسوس کر رہی تھی. وہ اپنے دل کی فریاد کو تو نظر انداز کر سکتی تھی، اپنی دھڑکن کو نظر انداز کر سکتی تھی، مگر اس دل کا کیا کرتی جو اس کے ہاتھ کے نیچے موجود تھا؟ ان دھڑکنوں کا کیا کرتی جو اس کے کانوں میں گونج رہی تھی اور دل کی بستی میں انقلاب برپا کر چکی تھی؟ خوف کا تخت الٹا کر محبت کو تخت نشین کر چکی تھی. ماہین نے آنکھیں بند کی اور پرسکون ہو کر جذبات میں سر ہلا دیا. جی. یہ الفاظ اس نے بہت پرسکون انداز میں ادا کیے تھے. دھڑکنوں کو گواہ بنا کر اس نے اعتراف کیا تھا. سحر اب بھی قائم تھا. وہ اس کے سینے پر سر ٹکائے آنکھیں موندے بیٹھی تھی. باہر ساتھ کی آواز گونجی تو سارا سحر ٹوٹا.
ماہین ہڑبڑا کر سیدھی ہوئی تھی۔ ہادی بھی سیدھا ہوا تھا مگر اسے اٹھنے میں دیر ہو گئی تھی۔ سعد دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تھا۔ ہادی ابھی بھی بیڈ پر بیٹھا تھا۔ سعد نے ڈرامائی انداز میں ہونٹ سکیڑے اور پھر اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھا۔ اللہ اللہ، یہ کیا دیکھ رہی ہیں میری گنہگار آنکھیں؟ سعد نے دہائی دی۔ ہادی فوراً اٹھ کر سامنے رکھی کرسی پر بیٹھا تھا مگر اب یہ سب بیکار تھا۔ سعدیہ بیگم اندر داخل ہوئی۔ کیا ہوا بیٹا؟ انہوں نے سعد کو دیکھا جو منہ کھولے حیران ہونے کا ڈرامہ کرتا وہاں کھڑا تھا۔ ہادی سر ہاتھوں میں گرائے نیچے مڑ چکا تھا۔ سعد کا کوئی بھروسہ نہیں تھا وہ ان کے سامنے ایسی منظر کشی کر جاتا کہ وہ شرم کے مارے سر اٹھانے کے قابل نہ رہتا۔ کچھ نہیں ہوا آنٹی، اسے عادت ہے ایسی حرکتیں کرنے کی۔ سعد نے بات رفع دفع کرنا چاہی۔ ایسے کیسے کچھ نہیں ہے آنٹی، ہے نا حیرت کی بات؟ سعد نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا۔ اب ساری بازی سعد کے ہاتھ میں تھی۔ بھائی اپنی فیوریٹ بلیو شرٹ آج مجھے گفٹ کر رہے ہیں۔ ہادی کی وہ شرٹ سعد کو بہت پسند تھی مگر ہادی اسے ہاتھ بھی نہ لگانے دیتا تھا۔ سعد نے موقع دیکھتے ہی ہادی کے سامنے اپنی ڈیمانڈ رکھی اور آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے وارن کیا، جیسے اس نے اگر یہ مطالبہ نہ مانا تو انجام بھگتنا ہوگا۔ ہادی نے مجبوراً اس بات میں سر ہلایا، حالانکہ دل تو یہ چاہ رہا تھا کہ سعد کی گردن دبوچ لے۔ پھر سعد نے توپوں کا رخ ماہین کی جانب موڑا۔ ارے ماہی آپی، آپ ہاسپٹل جا کر اتنی بیماری کی حالت میں بھی میک اپ کرنا نہیں بھولی؟ دیکھیں کتنا زیادہ بلش آن استعمال کیا ہے آپ نے۔ اس نے ماہین کے چہرے پر بکھرے رنگوں کا نشانہ بنایا۔ اس کا چہرہ مزید سرخ ہوا۔ اوہو، یہ تو نیچرل بلش آن ہے۔ نیچرل گفٹڈ یا میجر ہادی گفٹڈ؟ سعد، ہادی نے تنبیہ کی۔ آنٹی آپ کو پتا ہے ٹھیک ہونے کے بعد ماہی آپی مجھے ٹریٹ دیں گی، اپنے ٹھیک ہونے کی خوشی میں۔ وہ ماہین کو بھی وارن کرتے ہوئے اپنا مطالبہ منوا رہا تھا۔ ماہین نے بھی ہار مانتے ہوئے حامی بھر لی۔ ہادی موبائل لے کر باہر کی جانب بڑھا۔ سعدیہ بیگم بھی اس کے ساتھ تھی۔ حیدر اکیڈمی کے راستے میں تھا جب اس کا فون بج اٹھا۔ دعا کا نمبر دیکھ کر اس کی ساری تھکاوٹ دور ہو گئی تھی۔ السلام علیکم میجر حیدر، مانا کہ آپ بہت بزی ہیں مگر کیا آپ اپنے قیمتی وقت میں سے تھوڑا سا وقت مجھ پر ضائع کر سکتے ہیں؟ اس کے ان الفاظ پر حیدر کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ سلام کا جواب دے کر وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر بولا، میں تو زندگی ضائع کر بیٹھا ہوں، تم وقت کی بات کر رہی ہو۔ اس کی اس بات نے دعا کے لبوں پر بھی مسکراہٹ بکھیر دی۔ کون سی مووی کا ڈائلاگ ہے یہ؟ دعا نے اسے چھیڑا۔ بہت پرانی ہے کوئی، تبھی یاد کرنے میں تھوڑا وقت لگا۔ حیدر کی بات پر اس کے مسکراتے لب سمٹے اور چہرے پر خفگی طاری ہو گئی۔ تم بہت برے ہو حیدر، وہ خفگی سے بولی۔ ہوں تو تمہارا ہی، اب جیسا بھی ہوں، وہ دو بدو بولا۔ حیدر کی اس بات پر اس کی ساری خفگی کہیں دور جا سوئی۔ تم بہت اچھے ہو حیدر، وہ اب مسکراتے ہوئے بولی۔ دعا، تمہیں میڈیکل کی بجائے سیاست میں ہونا چاہیے تھا۔ حیدر کی اس بے تکی سی بات پر دعا نے اس سے پوچھا، کیوں؟ کیونکہ تم 1 منٹ سے بھی کم وقت میں اپنا بیان بدل دیتی ہو، سیاسی بیان دیتی ہو۔ حیدر کی اگلی بات پر وہ پھر خفا ہوئی۔ تم سچ میں بہت برے ہو، وہ پھر بولی۔ لو خود دیکھ لو۔ حیدر کے الفاظ پر وہ دونوں ہنس دیے۔ ماہی کی طبیعت خراب تھی، تم جا کر اس سے مل آنا، حیدر نے اب کی سنجیدگی سے کہا۔ کیا ہوا ہے ماہی کو؟ دعا نے حیرت سے استفسار کیا۔ وہی فوبیا اس کا پھر سے اس پر حاوی ہو گیا ہے۔ ایک طرف ہادی ماہی سے شادی کرنا چاہتا ہے اور میری نظر میں وہ پرفیکٹ ہے ماہی کے لیے، مگر دوسری طرف ماہی
جو اس کے لیے تیار نہیں ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا ایسے حالات میں مجھے کیا کرنا چاہیے۔ حیدر بے بسی سے بولا، اگر میرے کہنے پر وہ شادی کر بھی لیتی ہے ہادی سے تو نہ جانے وہ اس کے ساتھ خوش رہ بھی پائے گی یا نہیں۔ حیدر کنفیوز تھا، ایک طرف بہن تھی اور دوسری طرف جان سے پیارا دوست۔ ماہی ہادی بھائی کے علاوہ کسی کے ساتھ کبھی خوش نہیں رہ سکے گی حیدر۔ دعا کی بات پر وہ چونکا، تم ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ دعا نے زبان دانتوں تلے دبائی۔ اب جب کہ وہ بات کر ہی چکی تھی تو اس نے پوری بات کرنے کا سوچا۔ مجھے لگتا ہے کہ ماہی بھی ہادی بھائی کو پسند کرتی ہے اور حیدر اس میں کچھ غلط بھی نہیں ہے۔ ہادی بھائی اسے شادی کرنا چاہتے ہیں، تم منا سکتے ہو اسے۔ دعا نے اسے سمجھایا۔ ڈاکٹر کا بھی یہی مشورہ ہے کہ یہ چینج اس کی لائف کو بدل کر اس کے اس فوبیا کو دور کر سکتی ہے۔ حیدر پرسوچ انداز میں کہہ رہا تھا، میں اس سے بات کروں گی، وہ مان جائے گی۔ وہ محبت کے معاملے میں کورے کاغذ کی طرح ہے حیدر۔ پہلی تحریر اس پر ہادی کی محبت کی درج ہوئی ہے، وہ مان جائے گی۔ دعا نے نرمی سے کہا، تم چاہتی ہو کہ تمہارے آنے سے پہلے پہلے وہ گھر سے چلی جائے، ہے نا؟ اب کہ حیدر شرارت سے بولا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، وہ میری فرینڈ ہے، میں اس کے ہوتے ہوئے بھی آ سکتی ہوں۔ دعا نے چڑھ کر کہا، یعنی تم اس کے جانے سے پہلے آنا چاہتی ہو؟ یعنی کہ تمہیں شادی کی بہت جلدی ہے؟ وہ اب کے اسے چھیڑ رہا تھا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، اس کی مدھم سی آواز ابھری۔ ویسے تو بہت باتیں کرتی ہو، مگر میں ذرا سا کچھ کہہ دوں تو لال ٹماٹر ہو جاتی ہو شرما شرما کر۔ تمہارا شادی کے بعد کیا حال ہونا ہے جب میرے سامنے ہوگی۔ حیدر اب اسے تنگ کر رہا تھا۔ خدا حافظ، دعا نے خفگی سے کہتے ہوئے کال بند کر دی۔ حیدر اس کی اس حرکت پر مسکرا کر رہ گیا۔ اندھیری رات میں وہ لیمپ جلائے ایک ڈائری سامنے رکھے بیٹھی تھی۔ اس ڈائری میں ایک جان سے پیارے شخص کی رائٹنگ میں بہت سی یادیں بکھری پڑی تھیں۔ اس نے ایک صفحہ کھولا اور پڑھنا شروع کیا۔ تیرے انتظار کی ریت پر کوئی لفظ میں نے لکھا نہ تھا، کوئی حرف میں نے کہا نہ تھا، کوئی خواب میں نے چنا نہ تھا۔ اسی انتظار کی ریت پر میں آرزوؤں کے گلاب تھے، میری جستجو کے سیراب تھے، سبھی چاہتوں کے جواب تھے، سبھی حسرتیں وہ کہاں گئیں، تیری چاہتیں وہ کہاں گئیں، میرے ہم نشیں میرے ہم سفر، میں پلٹ کے شاید نہ آ سکوں اسی انتظار کی ریت پر۔ میں بکھر گیا ہوں ہواؤں میں، مجھے یاد رکھنا دعاؤں میں۔ وہ ہمت ہار کر ایک بار پھر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ چاند آج بھی اس کے ساتھ اداس تھا۔ ہادی نے سعدیہ بیگم کے ساتھ لاؤنج میں بیٹھتے ہی ہادی کو کال کی۔ سلام دعا کے بعد اس نے اپنا مدعا بیان کیا۔ حیدر، میں ماہین سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ایک پل کے لیے حیدر خاموش ہو گیا، پھر بولا، ہادی، ماہی ابھی سب کے لیے راضی نہیں ہوگی، وہ بیمار بھی ہے ابھی۔ ماہی مان گئی ہے حیدر، تم بتاؤ، تم مجھے ایک دوست کی بجائے ایک لڑکی کی حیثیت سے جانچ کر بتاؤ، کیا تم اپنی بہن کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دو گے عمر بھر کے لیے؟ مجھے غلط مت سمجھنا، میں آنٹی کے سامنے بیٹھ کر تم سے بات کر رہا ہوں۔ اگر تمہیں کوئی اعتراض ہوا تو میں دوبارہ کبھی اس موضوع پر بات نہیں کروں گا، نہ ہی تم یہ سوچنا کہ ہماری دوستی پر اس کا کوئی اثر پڑے گا۔ ہادی نے سیدھے سادے الفاظ میں اپنا مدعا اس تک پہنچایا۔ میں اگر خود سے کوئی لڑکا ماہی کے لیے چنتا تو وہ تم ہی ہوتے۔ میں تمہیں جانتا ہوں ہادی، تم جیسا شخص میری گڑیا کو کوئی اور نہیں مل سکتا۔ مما کو بھی اس رشتے پر اعتراض نہیں ہے اور اب ماہی کو بھی نہیں ہے۔ حیدر ایک پل کو رکا۔ ہادی نے سامنے دروازے سے جھانکتے ساتھ اور ماہین کو دیکھا اور پھر موبائل کا لاؤڈ اسپیکر آن کر دیا۔ میں ماہی کا بھائی، اس کا وارث ہونے کے ناطے اس کی شادی تم سے کرنے کی رضامندی دیتا ہوں۔
ماہین جو ساتھ کا ہاتھ کا سہارا لیے کھڑی تھی اور ہادی جو باہر بیٹھا تھا، دونوں نے اطمینان کا سانس لیا۔ تو پھر میں جلد از جلد شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ہادی کے اگلے جملے نے جہاں سب کو مسکرانے پر مجبور کر دیا تھا، وہیں ماہین کے چہرے پر رنگ بکھیر دیے تھے۔ ارے بھائی، اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ ابھی تو وہ بیمار ہے، اسے ٹھیک تو ہو جانے دو۔ اور پھر میں بھی تو ٹریننگ پر ہوں، میں بھی ابھی آ نہیں سکتا، میں خود بھی کنوارا ہوں، میرا بھی کچھ سوچ، میری شادی کی بات بھی ڈال میری ماما کے کان میں۔ حیدر کی اس بات پر سبھی ہنس دیے۔ اچھا، بڑی جلدی ہو رہی ہے تمہیں شادی کی؟ سعدیہ بیگم کی آواز پر حیدر کی ہنسی کو بریک لگی۔ ارے پیاری ماما، آپ کی ہونے والی بہو کو بہت جلدی ہے، اس کے بس میں ہو آج ہی شادی کر لیں، بس آپ تیار رہیں۔ اب میری واپسی پر میری اور ماہی کی شادی ہونی ہے، کوئی اعتراض؟ وہ اب کے ہنستے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، بس تم دونوں کا گھر بس جائے، یہی میرے لیے بہت خوشی کی بات ہے۔ میں خود بھی چاہ رہی تھی جلد از جلد تم دونوں کے فرض سے فارغ ہو جاؤں۔ اللہ تم دونوں کو خوش و آباد رکھے، بس آمین۔ سعدیہ بیگم نے ممتا سے چور لہجے میں کہا۔ تو بس آپ انکل آنٹی سے بات کر کے ڈیٹ فکس کریں، میرے آنے پر شادی کر دی جائے۔ حیدر نے تجویز پیش کی جس پر سب بھی متفق تھے۔ سعد ابھی دانت نکالے کھڑا تھا۔ تم کیوں خوش ہو رہے ہو؟ تمہاری شادی تو نہیں ہو رہی۔ ہادی نے اسے آواز دے کر کہا، اسی بات کی خوشی ہے کہ میری نہیں ہو رہی۔ آپ دونوں کی لائف میں لڑکیوں کے لیے نو انٹری کا بورڈ لگا ہوگا، تبھی میں انٹری کا بورڈ لگاؤں گا، تب سبھی لڑکیاں صرف سعد کے نام کی مالا جپائیں گی، پھر آپ دونوں اپنے بچوں کو سنبھالنا اور میں ان سب کو۔ سعد کی اس بات پر سب نے کہکہا لگایا۔ سعدیہ بیگم نے سب کو ہنستے مسکراتے دیکھ کر سب کی دائمی خوشی کی دعا دی۔ وہ دعا پر کھولے خوشی خوشی آسمان کی جانب گئی، مگر قبولیت کی سرحد پار نہ کر سکی۔ اس نے اداسی سے نیچے مڑ کر دیکھا جہاں ابھی بھی ان سب کے کہکہے گونج رہے تھے۔ سعد اس وقت ریسٹورنٹ میں بیٹھا تھا، سامنے آئس کریم رکھی تھی۔ بے دلی سے کھاتے ہوئے اس نے ارد گرد نظر دوڑائی، پھر موبائل نکالا اور کال ملائی۔ سلام دعا کے فوراً بعد ہی منہ بسورتے ہوئے بولا، ماہی آپی، آپ کب ٹھیک ہوں گی؟ میں اکیلے بور ہو رہا ہوں، یہاں زیادہ تر کپلز بیٹھے ہیں، ایک میں ہی اکیلا بیٹھا اپنی قسمت پر رو رہا ہوں۔ اس کے اس انداز پر ماہی ہنس دی۔ آرمی آفیسر ہونے کا ایک نقصان ہے، لڑکیاں دیکھتے ساتھ ہی کہتی ہیں یہ تو پہلے سے کمیٹڈ ہوگا، اور میرے جیسے ہینڈسم بندے کو دیکھ کر یہی کہتی ہیں کہ یہ تو سنگل ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ منہ بسورتے ہوئے کہہ رہا تھا، آپ جلدی سے ٹھیک ہو جائیں بس، پھر میں آپ کو لے کر آیا کروں گا آپی۔ اب کہ اس نے خدا حافظ کہہ کر فون بند کیا، اس کے بال ماتھے پر بکھرے تھے جو ہوا کے باعث کبھی کبھی پیشانی پر جھکتے تو کبھی اوپر کو اٹھتے۔ کف فولڈ کیے ہوئے تھے، آنکھوں میں بھری شرارت اس کے چہرے کو مزید پرکشش بنا رہی تھی۔ وہ موبائل پر جھکا ہوا تھا، تبھی اس کا ٹیبل بجا۔ سامنے نظر اٹھائی تو ایک لڑکی ہاتھ میں آئس کریم لیے موجود تھی۔ ایکچولی سب سیٹس بک ہیں، تو کیا میں یہاں بیٹھ سکتی ہوں؟ سعد نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر اس کے کاندھے سے پیچھے نظر دوڑائی۔ واقعی سب ٹیبلز بک تھے، مگر پھر بھی سعد مطمئن نہ تھا۔ اس نے پھر ایک نظر ہال میں دوڑائی۔ لڑکی نے بھی پیچھے مڑ کر دیکھا۔ آخری ٹیبل پر موجود لڑکی نے اس لڑکی کو دائیں ہاتھ کا انگوٹھا کھڑا کر کے دکھاتے ہوئے گویا بیسٹ آف لک کا اشارہ دیا، جو کہ سعد کی نظروں سے پوشیدہ نہ رہ سکا، مگر اس نے ایسے دکھاوا کیا گویا اس نے دیکھا ہی نہ ہو۔ ساری صورتحال ایک دم اس کی سمجھ میں آ چکی تھی۔ یقیناً لڑکیوں کے اس گروپ نے اسے اپنی کسی شرط کا نشانہ بنانے کے لیے بکرے کے طور پر چنا تھا، اور یہی ان کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ سعد مسکرا کر سیدھا ہو کر بیٹھا۔ شیور، اس نے مسکرا کر اسے بیٹھنے کی دعوت دی۔ وہ چیئر پیچھے کرتے ہوئے بیٹھ گئی۔ سعد پھر سے موبائل پر جھک گیا۔ ویسے ہم یوں ساتھ بیٹھ کر بالکل اجنبیوں کی طرح بیہیو کرتے ہوئے کچھ عجیب نہیں لگ رہے؟ اس لڑکی کی آواز پر سعد نے موبائل سے نظریں ہٹا کر ایک نظر اسے دیکھا۔ بلا شبہ وہ خوبصورت تھی، کسی بھی لڑکے کو اپنی طرف متوجہ کر سکتی تھی، مگر سامنے بھی سعد موجود تھا،
جو کسی بھی لڑکے کے زمرے میں نہیں آتا تھا۔ وہ خاص تھا، خالص جذبوں سے بھرا دل لیے۔ میرے خیال سے دو اجنبی لوگوں کا اجنبیوں کی طرح بیہیو کرنا کوئی غلط بات نہیں ہے۔ اس کے جواب پر اس لڑکی کے چہرے کا رنگ پل بھر کے لیے پھیکا پڑا۔ بات کرنے اور جان پہچان بڑھانے سے ہی اجنبیت دور ہوتی ہے۔ میرا نام سدرا ہے، یہی اسلام آباد میں رہتی ہوں۔ اور آپ کا نام؟ سعد نے دل ہی دل میں اس کی بولڈنس کو داد دی۔ سعد، میرا نام سعد ہے، میں بھی یہی اسلام آباد میں رہتا ہوں۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ I mean studies۔ میں یونیورسٹی اسٹوڈنٹ ہوں۔ اس کے منہ سے روانی سے جھوٹ نکلا تھا۔ سعد نے اب موبائل سامنے میز پر رکھا۔ ہادی اور حیدر کی ایک یادگار تصویر اس کے موبائل کی اسکرین کے وال پیپر پر موجود تھی۔ اس لڑکی نے ایک نظر موبائل پر ڈالی، پھر سعد کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، آپ کو بھی آرمی بہت پسند ہے کیا، جیسے باقی پوری قوم کو؟ سعد نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا، آنکھوں کی شرارت مزید بڑھی۔ ہاں، بہت پسند ہے۔ میری خواہش تھی کہ میں بھی آرمی میں جاؤں، مگر نہیں جا سکا۔ اس نے اس قدر افسردہ چہرہ بناتے ہوئے کہا کہ اگر ہادی یا حیدر اس وقت وہاں موجود ہوتے تو اسے اس اداکاری پر ایک ایوارڈ سے ضرور نوازتے۔ وہ لڑکی ذرا آگے کو ہوئی، تصویر دیکھ کر ایک بار پھر تسلی کی اور دونوں ہاتھ سامنے میز پر رکھتے ہوئے رازدارانہ انداز میں بولی، ایک بات بتاؤں آپ کو، اگر آپ اسے راز ہی رکھیں تو؟ جی ضرور، سعد نے بھی آگے ہوتے ہوئے کہا۔ ایکچولی میں ایک آرمی آفیسر ہوں۔ سعد جھٹکے سے پیچھے ہوا تھا۔ کہیں غلط بندی سے تو پھڈا نہیں لے رہا میں؟ اس نے ایک بار سوچا، پھر اس لڑکی کو دیکھا۔ وہ کہیں سے بھی ایک آرمی آفیسر معلوم نہ ہوتی تھی۔ آرمی آفیسر چاہے کوئی لڑکا ہو یا لڑکی، ان کی چال ڈھال، ان کا لہجہ، ان کا انداز وہ بخوبی پہچانتا تھا۔ پھر ذرا مطمئن ہوا تو چہرے پر مسکراہٹ لایا۔ او مائی گاڈ، آپ آرمی میں ہیں؟ او مائی گاڈ، مجھے یقین نہیں آ رہا میں اس وقت ایک آرمی آفیسر کے ساتھ بیٹھا ہوں۔ اس لڑکی کی مسکراہٹ اور بھی گہری ہوئی، گویا جو تیر ہوا میں چلایا تھا وہ نشانے پر جا لگا۔ ارے اوور ری ایکٹ مت کریں، آس پاس بیٹھے لوگ سن رہے ہیں۔ اس لڑکی نے اسے خاموش کرانا چاہا۔ سعد نے اب کے ارد گرد دیکھا اور پھر آگے ہو کر ٹیبل پر جھک کر بولا، مجھے سچ میں بہت خوشی ہو رہی ہے، مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا۔ ایکچولی یہ بات میں صرف آپ کو بتا رہی ہوں، ورنہ ہمیں اس بات کی قطعی اجازت نہیں ہوتی کہ ہم اپنے بارے میں کسی کو کچھ بھی بتائیں۔ وہ ذرا اترا کر بولی، او اچھا، میں آپ سے کچھ سوال کر سکتا ہوں آرمی کے بارے میں؟ پلیز 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 منع مت کیجیے گا، میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گا۔ اس کے اس انداز کو دیکھ کر لڑکی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس نے سوشل میڈیا پر آرمی کے بارے میں تھوڑا بہت پڑھ رکھا تھا، سو اس نے باقی کہانیاں خود سے ڈالنے کا سوچ کر حامی بھر لی۔ آپ آفیسر ہیں نا، تو ان کے رینکس بھی ہوتے ہیں کچھ؟ مجھے ان کے بارے میں کچھ خاص نہیں پتا، مگر باقی سب کو چھوڑیں، آپ بتائیں آپ کا رینک کیا ہے؟ سعد کے سوال پر ایک پل کو وہ رکی، پھر چہرے پر کانفیڈنس لاتے ہوئے بولی، میں لیفٹیننٹ میجر ہوں ابھی۔ اس کی اس بات پر سعد نے حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ اچھمبے میں گھر گیا کچھ پل کے لیے۔ آپ لیفٹیننٹ ہیں یا میجر؟ سعد نے ناسمجھی سے اس سے پوچھا۔ ارے آپ سیویلینز کو کیا پتا ان رینکس کا؟ آرمی میں کچھ رینکس ایسے بھی ہوتے ہیں جو کمبائن ہوتے ہیں، جیسے لیفٹیننٹ کرنل، لیفٹیننٹ جنرل۔ بالکل اسی طرح میں لیفٹیننٹ میجر ہوں۔ اس کی اس بات پر سعد نے بہت مشکل سے اپنے کہے روکے تھے۔ اس کے لیے یہ مشکل ترین کام ثابت ہو رہا تھا۔ اوہ واو، یہ بھی کوئی رینک ہوتا ہے آرمی میں، مجھے آج ہی پتا چلا ہے۔ ویسے آپ نے ٹریننگ کہاں سے کی ہے؟ وہ پرشوق لہجے میں اس سے پوچھ رہا تھا۔ سدرا نے آج تک آرمی کے بارے میں جو کچھ پڑھا تھا صرف ٹی وی اور فیس بک پر ہی پڑھا تھا، اور وہ اسی معلومات کو بروئے کار لا رہی تھی۔ سعد کو لگا تھا اب وہ پی ایم اے کا نام لے گی، مگر اس کے جواب پر تو وہ پہلے شوق کی کیفیت میں گیا، پھر بامشکل اپنے کہے کو ضبط کیا۔ جی ایچ کیو سے ٹریننگ کی ہے میں نے، وہ مطمئن سی ہو کر جواب دے رہی تھی۔ ایک پل کو رک کر وہ سعد کے سوال کا جواب سوچتی اور پھر بولتی۔ سعد اس کا کانفیڈنس دیکھ کر رہ گیا۔ جی ایچ کیو میں ٹریننگ بھی دی جاتی ہے؟ او اچھا، پھر تو آپ کو بہت مزہ آتا ہوگا ٹریننگ کے دوران۔ اس نے اگلا سوال داغا۔
ہاں بہت مزہ آتا تھا. میں تو اپنے جونیئر آفیسرز کو بہت تنگ کرتی تھی, روز پنشمنٹ دیتی تھی. لیفٹیننٹ کرنل جو تھے مجھ سے جونیئر, ان کو میں سارا دن دھوپ میں کھڑا رکھتی تھی. اس کی اس بات پر سعد اپنی ہنسی ضبط نہ کر سکا. اس کے کہے پورے ریسٹورنٹ میں گونج رہے تھے. آپ لیفٹیننٹ کرنل کو سزا دیتی تھی کیونکہ وہ آپ کے جونیئر تھے. واو. سعد نے ہنستے ہنستے جواب دیا. وہ اس کی باتوں کو اب انجوائے کر رہا تھا. میجر کے بعد کا رینک لیفٹیننٹ کرنل ہوتا ہے اور پھر کرنل. وہ اب کے کھل کر ہنسا تھا. اسے یوں دکھا رہا تھا گویا وہ اس کی باتوں اور سزا دینے پر ہنس رہا ہو. ایک تو آپ اتنا اونچا ہنس رہے ہیں. سیویلین کا یہی مسئلہ ہے, ان کے یہی انداز ہمیں ان سے الگ دکھاتے ہیں. وہ اس کی بات پر مسکراتے ہوئے سر ہلا رہا تھا. آئس کریم ختم ہو چکی تھی. اس لڑکی نے اپنا والیٹ نکالا, پھر ذرا پریشانی سے بولی, اوہ مائی گاڈ, میں اپنا کریڈٹ کارڈ گھر بھول آئی ہوں اور کیش بھی ہے نہیں اب میرے پاس. ساتھ سمجھ گیا کہ لڑکیوں کے اس گروپ میں بل کسی اور سے ادا کروانے کی شرط لگی تھی. کوئی بات نہیں, میں بل پے کر دیتا ہوں. ایک لیفٹیننٹ میجر کے لیے تو میں اتنا کر ہی سکتا ہوں. سعد نے لیفٹیننٹ میجر پر زور دیتے ہوئے مسکرا کر کہا, اوہ تھینک یو سو مچ, میں آپ کا یہ احسان کبھی نہیں بھول سکتی. وہ مشکور لہجے میں بولی. سعد نے بل پے کیا. وہ لڑکی اٹھنے کو ہی تھی جب ایک لڑکا اس ٹیبل کی طرف آیا. ارے آفیسر صاحب, کیسے ہیں آپ؟ اب تو ماشاءاللہ سے لیفٹیننٹ کے رینکس لگا چکے ہو. آج تو ٹریٹ پکی ہے. سعد کے پاس پہنچ کر اس نے کہا. سعد نے اٹھ کر اسے گلے لگایا اور اس کے کاندھے سے دوسری طرف دیکھا جہاں وہ لڑکی بیٹھی تھی. اس کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا, ایک جا رہا تھا. مارے خفت کے اس کا برا حال تھا. یہ جان کر کہ وہ ایک آفیسر سے ہی اپنے آفیسر ہونے کا جھوٹ بول رہی تھی. سعد مسکراہٹ دبائے اسے دیکھ رہا تھا. وہ اپنا والیٹ اٹھاتے ہوئے مڑی اور چل دی. وہ لڑکا اب واپس ریسیپشن کی طرف گیا تھا. تبھی سعد نے اسے پکارا, ایکسکیوز می. وہ بنا پلٹے دم روک کر کھڑی ہو گئی. میں ایک آفیسر ہوں, آپ کو مجھ سے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے تھا اپنے بارے میں. وہ لڑکی اب بھی اپنے جھوٹ پر ڈٹ کر بولی. ساتھ چلتا ہوا اس کے ساتھ آ کھڑا ہوا, جیبوں میں ہاتھ ڈال کر مسکراتے ہوئے بولا, آپ کو سوچ سمجھ کر جھوٹ بولنا چاہیے تھا. وہ سامنے دیکھتے ہوئے بول رہا تھا. مسکراہٹ اب بھی اس کے ہونٹوں پر طاری تھی. لیفٹیننٹ میجر کوئی رینک نہیں ہوتا آرمی میں. اس لڑکی کے چہرے کا رنگ اڑا. اور جی ایچ کیو میں ایسی کوئی ٹریننگ نہیں دی جاتی. اور سب سے اہم بات, آپ چاہے لیفٹیننٹ ہیں یا میجر یا لیفٹیننٹ میجر, ساری صورتوں میں لیفٹیننٹ کرنل سینئر ہوتے ہیں. انہیں سزا نہیں دے سکتا کوئی جونیئر. وہ کہہ کر رکا. اس لڑکی کا برا حال تھا جبکہ سعد ہنسی دبائے کھڑا تھا. لیفٹیننٹ سعد ہیئر, نائس ٹو میٹ یو لیفٹیننٹ میجر. وہ یہ کہتے ساتھ ہی ہنسنے لگا. اس لڑکی نے خفت سے چہرہ مزید جھکا دیا. آپ کو یہ آئس کریم اور یہ ملاقات یاد رہے گی ہمیشہ. اگلی بار آپ اپنی فرینڈز کے ساتھ ایسی شرط لگانے سے پہلے ایک بار ضرور سوچیں گی کہ کہیں پھر سے کوئی ساتھ آپ کے سامنے نہ آ جائے. میں ایسا ہی ہوں, جس سے ایک بار ملتا ہوں اسے عمر بھر یاد رہتا ہے. وہ ہنستے ہوئے کہہ رہا تھا جبکہ وہ لڑکی پیر پٹکتی ہوئی بنا کچھ کہے باہر کو چلی گئی. سعد کے بلند کہکہوں نے دور تک اس کا پیچھا کیا.